نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. میرے محترم دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں سب سے آخر میں مبعوث فرمایا. ہمارے نبی ہمارے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں سب سے لاسٹ میں سینڈ کیا، بھیجا. تو یہ امت دیگر دوسری امتوں سے بہت ساری چیزوں میں ممتاز ہے، بہت ساری چیزوں میں یہ دوسری امتوں سے بہتر اور عمدہ ہے. ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ یہ امت قیامت تک رہے گی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی اس دنیا میں تشریف نہیں لائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم is the final and last prophet of اللہ تبارک و تعالی، یعنی اللہ تبارک و تعالی کے لاسٹ اور فائنل پروفیٹ ہیں، میسنجر ہیں، نبی ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو دوسرے میں یہ کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو انبیاء علیہ السلام گزرے ہیں، ان سے اللہ تبارک و تعالی تبلیغ اور دعوت کا کام لیا کرتے تھے. وہ لوگ اللہ تبارک و تعالی کے دین کو لوگوں تک پیچ کرتے تھے، لوگوں تک کنوے کرتے تھے، پہنچاتے تھے. اور اس امت کو اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے فضیلت بخشی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد انبیاء والا کام، یعنی دعوت و تبلیغ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا یہ فریضہ اس امت کے کاندھے پر یعنی شولڈر پر اللہ تبارک و تعالی نے ڈال دیا. چنانچہ قرآن کریم کی ایک آیت میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلهم بالتي هي احسن ان ربک هو اعلم بما ضل عن سبیلہ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، کہ آپ اپنے رب کی طرف حکمت اور اچھی نصیحت کے ذریعے بلائیے. وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور ان سے اچھے طریقے سے بحث و مباحثہ کیجیے. یقیناً آپ کا رب جانتا ہے، بہتر جانتا ہے اس شخص کو جو بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ، جو راہ راست سے، جو اسٹریٹ پاس سے، اسٹریٹ وے سے گمراہ ہو گئے، بھٹک گئے، اور ان کو بھی جو سیدھے راستے پر ہیں. تو اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے دعوت و تبلیغ کے 3 اصول بیان فرمائے. ایک حکمت، نمبر 2 موعظۃ الحسنہ، اور نمبر 3 وجادلہم باللتی ہی احسن. جبکہ بعض علماء نے فرمایا ہے کہ ادعو، اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ 3 جو کیٹیگریز بیان فرمائی ہیں، یہ 3 اسٹیپس جو اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائے ہیں، یہ ان 3 لوگوں کے حساب سے، یعنی 3 طرح کے 3 کیٹیگریز کے اور 3 طرح کے 3 طبقے کے لوگ ہیں، ان کے حساب سے اللہ تبارک و تعالی نے یہ 3 کیٹیگریز بیان فرمائی ہیں. ایک سب سے پہلے حکمہ، تو ان لوگوں کے لیے جو اہل علم ہیں، اور موعظۃ الحسنہ جو عام لوگ ہیں ان کے لیے.
اور تیسری جو ہے وہ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، یہ اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کے لیے بیان فرمائی ہے جن کے دلوں میں شکوک و شبہات ہو، جن کے دلوں میں سسپیشنز اینڈ ڈاؤٹس ہو، یا کہ وہ ان کے دل میں انمیٹی یا کہ اور اسی دشمنی بغض کینہ ہو، ان کے لیے وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ بیان فرمائی ہے۔ ان تین لوگوں کے حساب سے اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا ہے۔ تو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بات یعنی اللہ تبارک و تعالی نے جو تین اسٹیپس بیان فرمائے، تین کیٹیگریز کے لوگوں کے حساب سے بیان فرمایا ہے اللہ تبارک و تعالی نے، حضرت مولانا اشرف تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ بات سیاق و سباق سے سمجھ میں نہیں آتی، اس لیے بات درست معلوم نہیں ہوتی۔ جبکہ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں، دعوت و تبلیغ کے دو ہی اصول ہیں، تین نہیں ہیں، ایک حکمہ اور دوسری چیز موعظۃ الحسنہ، تیسری چیز جو ہے وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، یہ دعوت و تبلیغ کے اصول میں سے نہیں ہے بلکہ دعوت و تبلیغ کے طریقے میں سے ہے۔ کبھی کبھار اس کی ضرورت پڑ جاتی ہے کہ جب انسان دعوت و تبلیغ کے لیے جاتا ہے، ایسے لوگوں سے سامنا پڑ جاتا ہے، ایسے لوگوں سے ملاقات ہو جاتی ہے، میٹنگ ہو جاتی ہے، تو ان میں یہ تیسری یعنی اس طریقے میں اس چیز کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو گویا کہ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق دعوت و تبلیغ کے دو ہی اصول ہیں، تین نہیں ہیں۔ تو یہ جو ہے دعوت و تبلیغ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی وجہ سے یہ ایک عظیم نعمت اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عطا فرمایا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، کہ تم میں ایک جماعت ہونی چاہیے، تم میں ایک طبقہ ہونی چاہیے، تم میں ایک فرقہ ہونی چاہیے جو لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے اور بری باتوں سے روکے۔ اور یہی چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدی لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر او لیوشکن کہ تم اچھی باتوں کی طرف بلاؤ اور بری باتوں سے روکو، کہ قریب ہے کہ ایک ایسا زمانہ آئے او لیوشکن الذی نزل اللہ عقابا من عندی، کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی طرف سے کوئی عذاب نازل فرما دے، اور اس وقت ثم لتدعون، پھر اس وقت تم دعا کرو اور تمہاری دعا قبول نہ کی جائے۔ تو تم مسلسل دعوت و تبلیغ کے فریضے کو انجام دیتے رہو، اچھی باتوں کا حکم دیتے رہو، بری باتوں سے روکتے رہو۔ دوسری جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان، کہ تم میں سے جو شخص من رأى منکم منکرا، تم میں سے جو شخص برائی کرے گا فلیغیرہ بیدہ، تو اس کو اپنے ہاتھ سے روکے، فإن لم یستطع فبلسانہ، اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہ ہو تو پھر زبان سے، اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو کم سے کم دل سے برا سمجھنا چاہیے کہ شخص برا کر رہا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں جو برائی پھیل رہی ہے اس کی بیسک اور فنڈامنٹل وجہ جو ہے، ریزن جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے دعوت و تبلیغ کو چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے آج ہمارے مسلمان بھائی غیروں کے طریقے کو اختیار کر رہے ہیں، غیروں کے طریقے کو اپنے اندر، وہ اپنے آپ کو غیروں کے طریقے میں ڈھال رہے ہیں۔ یہ وجہ یہ ہے کہ ہم نے دعوت و تبلیغ کو چھوڑ دیا۔ ہمیں تو اللہ تبارک و تعالی نے اتنا مقدس فریضہ دیا تھا کہ ہم خود جن چیزوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا ہمیں تو ان کو پہنچانا چاہیے تھا، ہمیں اور دوسروں کو روکنا چاہیے تھا، لیکن ہم نے اس چیز کو چھوڑ دیا جس کی وجہ سے ہمارے اندر اس کی عظمت باقی نہیں رہی۔ اگر ہم اس چیز کو شروع کر دیں، یعنی ہم دعوت و تبلیغ کو کرنا شروع کر دیں، تو ہم دوسرے کو چیزوں کو اپنانے کے بجائے ہم دوسروں کو یہ بات
پہنچائیں گے، کنوے کریں گے کہ تم جو چیز پہن رہے ہو، جو چیز اختیار کر رہے ہو، یا جو کچھ تم کر رہے ہو وہ غلط ہے، ہمارا طریقہ صحیح ہے، ہم جو کچھ پہن رہے ہیں یا اوڑھ رہے ہیں یا ہم جو کچھ اپنی ڈیلی لائف میں یوز کر رہے ہیں وہ صحیح ہے۔ اگر ہم ان چیزوں کو اختیار، دعوت و تبلیغ کو ہم استعمال کرنا شروع کر دیں تو ہم دوسرے کی چیزوں کو اختیار کرنے کے بجائے ہم دوسروں کو حکم دیں گے کہ تم ہماری چیزوں کو اختیار کرو، اس لیے کہ ہماری چیزیں بیوٹیفل ہے، گڈ ہے، اور ہمارا ریلیجن اچھا ہے تمہارے ریلیجن کے مقابلے میں۔ تو آج جو ہم غیروں کا طریقہ اختیار کر رہے ہیں، غیر مسلموں کا یا عیسائیوں کا، انگریزوں کا، اس کی بیسک وجہ، بیسک ریزن جو ہے، بنیادی اس وجہ جو ہے کہ ہم نے دعوت و تبلیغ کو چھوڑ دیا۔ اسی طرح ایک مبلغ کے لیے ضروری ہے کہ وہ سب سے پہلے اپنی اصلاح کرے، اس کے بعد دوسروں کی اصلاح کرے۔ اگر اپنی اصلاح کرے گا تو اس کا فائدہ زیادہ ہوگا۔ چنانچہ حضرت پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہ العالیہ اپنی کتاب لاہور سے تاخار کے بخارا و سمرقند میں لکھتے ہیں کہ جب میں تاجکستان کے میرا سفر ہوا تو مجھے میرے ایک کلاس میٹ ملے، انجینئرنگ کے میرے کلاس میٹ ملے، تو ان سے ملاقات کے بعد بات چیت ہوئی تو انہوں نے کہا کہ کہاں گھوم رہے ہو یہاں؟ تو میں نے کہا کہ بس آئے کسی کام سے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم تو دعوت و تبلیغ سے آئے، تو حضرت نے فرمایا کہ میں بھی دعوت و تبلیغ میں آیا ہوا ہوں۔ خیر، تو بات چلی، دوسرے دن حضرت ان کے ساتھی نے ان سے پوچھا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ بولے فلاں جگہ مجھے بھی جانا ہے۔ انہوں نے کہا مجھے بھی جانا ہے۔ خیر، جب وہاں پہنچے تو اتفاقی بات وہاں حضرت کی بھی ملاقات اپنے ساتھی سے، اپنے کلاس فیلو سے، اپنی کلاس میٹ سے ہوگی۔ تو وہاں جانے کے بعد جب انہوں نے حضرت کے ساتھ 20-25 آدمی دیکھے اور انہوں نے اپنے ساتھ کچھ ہی آدمی دیکھے تو ان کے کلاس میٹ نے کہا کہ تمہارے ساتھ تو 4 ہی آدمی تھے، ابھی تو 20-25 آدمی ہیں، یہ لوگ کہاں سے کیسے جمع ہو گئے؟ اور ہم لوگوں نے تو ایک دن مسلسل 2 دن محنت کی، لیکن اس کے نتیجے میں ہمارے ساتھ صرف 4 آدمی ہمارے پاس جمع ہوئے اور تمہارے ساتھ 20-25 آدمی جمع ہو گئے۔ تو حضرت نے فرمایا اصل اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے اوپر محنت کی، پھر دعوت و تبلیغ شروع کی۔ اور ہمارے جو دعوت و تبلیغ کے بھائی ہیں وہ اپنے اوپر محنت نہیں کرتے، دوسرے کے اوپر محنت کرتے۔ ہاں، یہ بھی طریقہ صحیح ہے، دعوت و تبلیغ وہ بھی دوسروں کو جا کے پہنچا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنی بھی اصلاح ہونی چاہیے، اپنے نفس اور اپنی اصلاح کی زیادہ فکر ہونی چاہیے تاکہ ہماری بات میں اثر ہو، ہماری بات مؤثر ہو، ہماری بات جو ہے دوسروں کے دلوں تک پہنچے۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے، اور ہمارا تعلق اللہ سے بہت پاورفل ہونی چاہیے، ہمارا کنیکشن اللہ تبارک و تعالی سے بہت اسٹرانگ ہونی چاہیے تاکہ ہم اللہ تبارک و تعالی سے راتوں کو اٹھ کر مانگ سکیں کہ اللہ ہم کمزور ہیں، ہم اتنے بڑے فریضوں کو انجام نہیں دے سکتے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس عظیم اور اس گریٹ مشن کو ہماری کوتاہیوں کے باوجود اپنے شان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔